إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو جو ایمان قبول کر چکے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی سیکھ سکو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزار سکو. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں روزے جیسی عظیم عبادت کو فرض قرار دینے کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس میں تقوی کی پرورش ہوتی ہے اور وہ تقوی اور اللہ سے ڈرنا سیکھ جاتا ہے. ہم یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ روزہ تقوی سکھاتا ہے، لیکن سمجھنا بھی چاہیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے اور روزہ کیسے تقوی سکھاتا ہے. تقوی سے مراد اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، تو روزہ کیسے سکھاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے؟ سادہ سی مثال دیکھیے کہ بندہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور جہاں کہیں وہ اکیلا ہو کوئی اس کو دیکھ نہیں ہوتا ہے، تنہائی میں بھی وہ کھانا پینا کیوں شروع نہیں کرتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے. یہ تقوی ایمان باللہ کی تربیت کرتا ہے، اور ایمان باللہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بہت سارے مقامات پر بڑے مختلف انداز میں بیان کیا اور فرمایا، یاد رکھو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ
تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو، اور فرمایا یاد رکھو واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہیں ہر کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہمارا اللہ پر ایمان ایسا بن جائے کہ ہر وقت مجھے یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور صرف اللہ میرے کام نہیں دیکھتا، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ایسا قادر ہے کہ آنکھوں کی غلط حرکت بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے دلوں میں پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پر ایسا ہو جائے کہ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اللہ کے لیے برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ تم چھپا کر بات کرو یا علانیہ کرو، اللہ دونوں کو برابر جان رہا ہوتا ہے۔ کوئی چھپی بات ہماری جان سکتا ہے؟ انسانوں میں سے کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا بول کر علانیہ بات کرنا، تمہارا چھپا کر راز رکھنا، اللہ کے لیے دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں کو اللہ بالکل ایک جیسا جانتا ہے۔ اور آگے سنیے، فرمایا وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، کہ تم رات کو جو کام چھپا چھپا کر کرتے ہو، چھپ چھپ کر کرتے ہو، اللہ کے لیے وہ اتنا ہی واضح ہوتا ہے جیسے دن میں کوئی گلی میں چل چل کر علانیہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ روزے کی تربیت آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ ایسے روزہ تربیت کرتا ہے کہ انسان تنہائی میں اکیلا بھی اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اس کے حکم کے خلاف کھانے پینے کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ تربیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا ہر عمل جانتا ہے، اللہ میرا ہر خیال اور ہر سوچ بھی جانتا ہے، اگر یہ 30 دن کی تربیت ہر سال 11 مہینوں کے بعد 1 مہینے کی تربیت انسان سیکھ لے تو ذرا سوچئے کہ کیسے اس کی زندگی سے ہر حرام کام نکل سکتا ہے۔ کیا جب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ جب اس کے علم میں یہ ہوگا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، تو کیا وہ کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے؟ کتنے مواقع آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، زمین پر درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے، ذرا سوچئے کہ زمین پر کتنے درخت ہوں گے، پوری دنیا میں کوئی درختوں کی تعداد شمار کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کس کی تعداد جانتا ہے؟ درختوں کی نہیں۔ ایک پتا دنیا میں کسی جگہ بھی درخت سے گرتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے پتا کہاں گرا ہے۔ اور فرمایا اندھیروں میں، روشنیوں میں، دن میں، رات میں، دنیا میں ایک دانہ، ایک ذرہ جہاں پڑا ہے اللہ کو پتا ہے کہاں پڑا ہوا۔ اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان یہ مت سمجھے کہ دنیا میں بہت زیادہ آبادی ہے، بڑے لوگ ہیں، اللہ کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ زمین اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہے
کہ ہر ایک چیز اللہ کے علم میں ہے. تو یہ روزہ سکھاتا ہے کہ تم نے کبھی یہ بھولنا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور صرف سکھاتا نہیں، پورا مہینہ عملاً تربیت بھی کرتا ہے. 30 دن ہم اسی حالت میں گزارتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ آئندہ 11 مہینے ہم اس طرح جینا سیکھ سکیں. تو یہ تقوی کی تربیت ہے کہ اللہ سے ڈرنا روزہ سکھا کر جاتا ہے. دوسری تربیت روزہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے. وہ کیسے؟ کہ دیکھیے دنیا کے اندر 2 خواہشات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہر فساد اور ہر غلطی، ہر طرف بربادی آتی ہے اگر وہ حد سے باہر نکل جائے. 2 خواہشات ایسی ہیں کہ اگر ان کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو دنیا میں ہر طرف ظلم، زیادتی، جائز ناجائز کا فرق ختم ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر کھانے پینے کی خواہش ہے. دیکھیے روزہ اس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. کھانے پینے کی خواہش اگر بے لگام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان حرام بھی کماتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، لوٹ مار، چوری، خیانت، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، ہر کام کرتا ہے. کیوں؟ اس نے زیادہ سے زیادہ دنیا میں پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے. کہ جب پیٹ کی خواہش، کھانے پینے کی ہوس بے لگام ہو جاتی ہے تو انسان یہ سارے حرام کام بلا جھجک کرنے لگتا ہے. لیکن روزہ کیا سکھاتا ہے کہ صبح سے شام تک تم اپنے پیٹ کی آگ نہیں بجھا سکتے ہو، اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہیں ڈال سکتے ہو. کھانے پینے کی تم خواہش اپنی کنٹرول کرو، صبح سے شام تک یہ اللہ کا حکم ہے. اور دیکھیے انسان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. کون اس کو طاقت دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ ہمیں سمجھاتا اور دکھاتا ہے کہ اگر تم ارادہ کر لو تو تمہارے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. ہم نے تمہارے جسم میں ایسی طاقتیں رکھی ہیں کہ دیکھو جیسے تم ہمارے حکم پر حلال کو چھوڑ دیتے ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ایسے اگر تم چاہو ہمارے حکم پر 11 مہینے حرام کو بھی چھوڑ سکتے ہو. اور روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ صرف حلال کو چھوڑنا ہے. روزہ حلال کو چھوڑنے کا نام بھی ہے اور حرام کو چھوڑنے کا نام بھی ہے. اور دوسری خواہش کہ جس پر روزہ قابو پانا سکھاتا ہے وہ جنسی خواہش ہوتی ہے. جنسی خواہش کہ روزے کے دوران اللہ رب العالمین انسان کا حلال تعلق بھی حرام کر دیتا ہے اور بندہ اس کی پابندی کرتا ہے. مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہوتا حلال تعلق قائم کرے. جو تعلق قائم کرنا اسلام بتاتا ہے کہ اجر، ثواب اور نیکی کا کام ہے. تو ذرا سوچئے کہ اگر روزہ ہمیں یہ تربیت کرتا ہے کہ اپنی جنسی خواہش کو قابو میں رکھو، اس کو کنٹرول میں رکھو، تو اس سے کیا ملتا ہے کہ اگر انسان عزم کر لے، تہیہ کر لے کہ وہ شرمگاہ پر، جنسی خواہشات پر قابو رکھے گا، دنیا میں ہر فحاشی اور بے حیائی پر قابو پایا جا سکتا ہے. جب روزہ انسان میں ایسا تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ سے ڈر پیدا کرتا ہے، تو مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ساری زندگی ان کو حلال پر قائم رکھتا تھا روزہ اور حرام سے بچا کر رکھتا تھا. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا، ان کا نام مرثد تھا، اور اسلام سے پہلے ان کا کام تھا کہ یہ ڈاکے ڈالتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو عرض کی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. یہ بڑا بہادر آدمی تھا، بڑا پہلوان آدمی تھا. مدینہ میں آ کر مسلمان ہوا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک کام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پوچھا وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا مکہ میں ہمارے مسلمان بھائی قید ہیں، تم نے ان کو چرا کر اٹھا کر مدینہ لانا ہے۔ کام وہی ہے لیکن دیکھو کیسے اس کا رخ بدل گیا ہے۔ مرثد کہتا ہے میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مرثد بن ابی مرثد الغنوی جو اب صحابی رسول بن چکے ہیں، دیکھیے ایمان انسان کی حالت کیسے بدلتا ہے۔ مکہ گئے، خفیہ پیغام بھیجا ایک مسلمان قیدی کو کہ آج رات میں نے تمہیں لینے اور اٹھانے آنا ہے، تیار رہنا۔ فرماتے ہیں میں مکہ کی آبادی میں داخل ہوا تو رات کی روشنی میں میرا سایہ ایک مکان کی دیوار پر پڑا، اندر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ کون ہے؟ مرثد ہے۔ یہ عورت کون تھی؟ فرماتے ہیں یہ وہ عورت تھی اسلام لانے سے پہلے جس کے ساتھ میرے حرام کے تعلقات ہوتے تھے، اور میں اس کے گھر آتا تھا، وہاں رہا کرتا تھا۔ یہ بدکار عورت تھی۔ میں نے اس کی آواز سنی تو میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ رات کا اندھیرا ہے، کوئی انسان وہاں موجود نہیں۔ اس نے کہا مرثد آؤ بت عندنا اللیلہ، رات ہمارے پاس گزارو، آج مزے کریں گے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا عناق، عناق اس نام تھا، عورت کا نام تھا۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الزنا، اللہ کے رسول نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ تربیت کس نے کی ہے؟ وہاں اللہ کے رسول نہیں ہے، کون وہاں ان کو دیکھ رہا ہے؟ وہ جو ایمان تھا اندر وہ ان سے کہلواتا ہے کہ اس ذات نے، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے، اب میں تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جب اس عورت نے انکار دیکھا تو شور مچا دیا کہ مکہ والو یہ وہ چور ہے جو تمہارے قیدی اٹھا کر جاتا ہے، اس کو پکڑ لو۔ فرماتے ہیں میں بھاگ گیا، ایک غار میں چھپ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں اس بندے کو اٹھا کر مدینہ میں اللہ کے نبی کے پاس لے کر آیا۔ کہتے ہیں ساتھ ہی میں نے ایک درخواست کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا میں عناق جو عورت میری دوست تھی میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور فرمایا کسی زنا کرنے والی عورت سے کوئی مسلمان شادی کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ اس واقعہ سے سبق کیا ملتا ہے کہ جب انسان کی تربیت یوں ہو جاتی ہے پھر انسان دنیا میں کسی رشتے اور تعلق کی پرواہ نہیں کرتا، ہمیشہ یہی اس کے لیے سب سے پہلا سبق ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان میرے لیے کیا ہے۔ تو روزہ اس طرح انسان کو جیسے بھوک پیاس پیٹ کی خواہش پر قابو پانا سکھاتا ہے، ایسے ہی اسے جنسی خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ لیکن اگر انسان روزہ رکھے، نہ زبان پر قابو ہو، نہ آنکھوں پر قابو ہو، نہ روزے کے اندر یہ جو تربیت اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں یہ حاصل ہو، تو اسے کیا ملتا ہے یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کم من صائم، کتنے روزے دار ہوتے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ اسے روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کے علاوہ اللہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم روزے سے یہ نہیں سیکھتے جو اللہ سکھانا چاہتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ہم حلال کی پابندی کر کے حرام چھوڑنا نہیں سیکھتے ہیں، اور اگر ہم خود پر قابو پانا نہیں سیکھتے ہیں تو فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے،
گناہ والے کام کرنا نہیں چھوڑتا ہے، والجہل اور بے دینی والی حرکتیں کرنا نہیں چھوڑتا ہے۔ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ کھانا پینا بھی نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے روزہ کیا تربیت کرتا ہے کہ میرے بھائیوں، سارا سال ہمیں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے، نیند آئی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم فجر کی اذان پر اٹھتے ہیں؟ نہیں، ہم فجر کی اذان سے بھی 30-40 منٹ پہلے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہمیں ایسی طاقت دیتا ہے؟ انسان کے جسم میں ایسا کیا سسٹم لگ جاتا ہے کہ رمضان میں جو بندہ سارا سال فجر کی اذان پر اٹھنا مشکل سمجھتا ہے، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم چاہو، ہمت اور عزم کر لو، تو فجر نہیں، تمہارے لیے تہجد پڑھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ 30 دن کی یہ تربیت مسلسل اس لیے ہوتی ہے کہ سارا سال کبھی تم سوچو بھی نہیں کہ میرے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور تم یہ سیکھ جاؤ کہ اللہ کا حکم ہو تو پھر نیند بھی چھوڑ سکتے ہیں، پھر تھکاوٹ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ رمضان کے اندر عبادات کی دیکھیے کیسے تربیت ہوتی ہے کہ پورے 30 دن ہم کس طرح سے قرآن مجید کو بڑے آرام سے مکمل کر لیتے ہیں۔ 30 پارے 30 دن کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے باقی 11 مہینے بھی اگر ہم کوشش کریں تو ہر مہینے ایک دفعہ قرآن کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ رمضان المبارک میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کتنے شوق سے بندہ نکالتا ہے۔ اس سے یہ تربیت ہوتی ہے کہ اگر تم چاہو تو یہ مال اور دولت کی حرص اور ہوس تمہیں اللہ کے پاس آنے سے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ یہ رمضان اس قدر سخاوت کا درس دیتا ہے۔ اور دیکھیے اعتکاف رمضان میں کیا جاتا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر انسان ارادہ کر لے اللہ کے حکم پر گھر کو چھوڑنا کچھ دیر کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی وقت زندگی میں بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ساری دنیا کا کاروبار ٹھپ کر کے، دکان بند کر کے، کاروبار چھوڑ کر، دوستوں کو چھوڑ کر، دن رات کی دلچسپیاں اور رنگینیاں سب کچھ ترک کر کے اگر انسان اعتکاف کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جب چاہے ان سارے کاموں کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین رمضان میں ہم سے یہ سب کچھ کروا کر ہمیں دکھاتا ہے تمہارے اندر یہ طاقتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اگر تم چاہو تو باقی 11 مہینے بھی اسی طرح چل سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ جملہ جس میں روزے کا مقصد اور فلسفہ بتایا تھا، لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ سکو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا سیکھ سکو، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا سیکھ سکو، اللہ کا حکم ہو اس کے مقابلے میں خود پر قابو پانا سیکھ سکو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں روزے کا مقصد بتایا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھنے کی اور کما حقہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔